بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ 1429 ہجری کے الوداعی اشے کی 8ویں تقریر آپ حضرات قصر مسیب میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت رسول خدا کے آخری لمحات، اس موضوع پر ہم روزانہ آپ سے گفتگو کر رہے ہیں، اور زیر نظر تاریخ کے وہ اوراق ہیں کہ جس میں سرکار رسالت نے امت کو کچھ دینا چاہا، کوئی ایسا نسخہ عطا کرنا چاہا تاکہ امت کے ٹکڑے نہ ہوں اور امت گمراہی کی طرف نہ جائے۔ رہنما کا کام ہے کہ اپنی امت کو، اپنی قوم کو بچائے اور شیطان کے چنگل میں نہ جانے دے۔ چونکہ سرکار کی زندگی میں بہت سے ایسے موقع آئے جس میں آپ نے بتایا کہ بہت سخت عذاب ہے آخرت کا، اور یہ آیتیں آئی ہیں اور اس میں جو گزشتہ قومیں گزری ہیں ان پر دنیا میں ہی عذاب آئے اور انہوں نے سخت ترین عذاب دیکھے پیغمبروں کی امتوں نے، تو انہوں نے یہاں کا عذاب بھی بھگتا اور پھر آخرت کا عذاب بھی ان کو بھگتنا ہے۔ لیکن ہمارے اللہ نے ہم سے یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کی ذات، مبارک ذات، چونکہ اس زمین پہ قدم رکھ چکی ہے، اس لیے دنیا میں آپ کی امت پر عذاب نہیں آئے گا۔ لیکن ان کو یہ بتا دیجئے کہ جو عذاب یہاں ٹل جائے گا پھر وہ بھی حساب میں لگا لیا جائے گا، اور آخرت کے عذاب کے ساتھ ہر امت سے زیادہ سخت عذاب آپ کی امت پر کیا جائے گا اگر اس نے آپ کا دامن چھوڑ دیا اور آپ کا کہا نہیں مانا۔ یہ ایک سیدھی سی بات تھی۔ اب جیسا کہ میں گفتگو کر رہا تھا کہ امام بخاری نے 7 مقامات پر یہ بات لکھی کہ آخری لمحات میں سرکار پہ یہ الزام لگایا گیا کہ معاذ اللہ آپ ہذیان بک رہے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ بات آئی کچھ کہ بخاری نے 7 مقامات پر یہ بات کیوں لکھی، اور وہ بات یوں سمجھ میں آئی کہ ان کو یہ خوف نہیں ہوا امام بخاری کو کہ جو یہ کہہ رہا ہے، جو سرکار پہ تہمت رکھ رہا ہے، انہیں اس شخصیت کی طرف سے اطمینان ہے کہ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، اس لیے 7 جگہ پہ انہوں نے لکھا۔ ان کو لکھتے وقت یہ یقین ہے کہ کوئی ذرا سے بھی بات کہنے والے پہ نہیں آئے گی، اور آج تک نہیں آئی۔
وہ اسی طرح اپنے دھلے دھلائے ڈال کے توڑے اور سب سے بڑی شخصیت بنے ہوئے ہیں، اور ان کے نظام کی باتیں ہوتی ہیں اور وہی سب سے بڑے، وہی سب سے بڑے۔ تو ایسی شخصیت ہیں وہ کہ اس پہ ذرا غور کیجئے کہ بزرگ بچوں کا ساتھ دے دیں، یہ ذرا مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے کہ زمانہ جب آگے بڑھ جاتا ہے تو بزرگوں کا دور دوسرا ہو جاتا ہے اور جوانوں کا دوسرا ہو جاتا ہے۔ ہو جاتا ہے نا۔ امام حسین ان بزرگ کے پر نواسے ہیں، نواسے نہیں ہیں، پر نواسے ہیں۔ نام لے دوں؟ لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اچھا تو نام لیتا ہوں۔ سرکار دو عالم کی زوجہ جناب حفصہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد گرامی ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت حفصہ جناب سیدہ کی ماں ہوئی، اس لیے کہ ان کے باپ کی بیوی ہے، باپ کی بیوی ماں ہوتی ہے، تو اب ان کے والد جناب سیدہ کے نانا ہوئے، یعنی حضرت عمر جناب سیدہ کے نانا ہیں، تو امام حسین کے پر نانا ہوئے۔ نانا تو رسول خدا، اور ماں کا نانا پر نانا ہوا۔ لیکن انہوں نے جدید دور تک پر نواسے کا ساتھ دیا کہ آج بھی لکھا جاتا ہے پہلی محرم کو عشرہ فاروق و حسین۔ ترقی یافتہ بزرگ ہیں، پر نواسے کے ساتھ تک چل رہے ہیں۔ تو اس عشرے کی روشنی میں اطمینان ہے کہ بخاری نے پتہ نہیں کیوں 7 جگہ یہ لکھ دیا۔ کیا بات ہو گئی؟ کچھ بھی نہیں۔ تو ذاکر نائک سے ٹی وی پہ پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ کہا تھا کہ رسول اللہ ہذیان بک رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ بتائیے۔ کہنے ہاں بالکل بالکل ہو سکتا ہے، اس لیے کہ رسول اللہ ہم جیسے بشر تھے اور ان سے ہذیان ہو سکتا ہے۔ تو شخصیت بچ گئی۔ تو اب پتہ چلا کہ بخاری کو اطمینان کیوں تھا۔ بخاری نے 7 جگہ اس لیے لکھا کہ یہ ثابت کرے کہ محمد ہم جیسے بشر تھے، اس شخصیت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا، یہ ہے ساتھ 7 جگہ اس لیے لکھا تاکہ محمد ہم جیسے بشر ثابت ہو سکے، یعنی اس کو انہوں نے بے ادبی میں نہیں تصور کیا، یہ تعریفی کلمات سمجھے گئے۔ تو اب کیا کریں؟ اب 2 ہی راستے کہ یہاں پر یا تو ایک پارٹی چلے کہ جو ان کو بھی پسند کرے اور رسول اللہ کو بھی پسند کرے، یا پھر 2 پارٹیاں بنے، ایک رسول اللہ کی پارٹی بن کے دفاع کرے کہ نہیں ہمارے جیسے بشر نہیں تھے اور انہیں ہذیان نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اپنی جگہ بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، بہت عمدہ ہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ آپ انہیں اچھا سمجھیے کہ انہوں نے بہت اچھے کلمات کہے اور سمجھ کے کہے، اور ان کو یہ یقین تھا کہ رسول اللہ سے یہ غلطی ہو رہی ہے معاذ اللہ، تو کوئی بات نہیں، ہمیں ان سے کوئی غرض نہیں۔ اور وہ ایک پارٹی ہے، بخاری ہیں اور وہ ہیں اور تیمیہ ہیں اور اس میں ابن اسیر ہے اور سب ہیں، سب بہت اچھے، سب بہت اچھے، لیکن ہم کو یہ حق حاصل ہے کہ ہم سرکار کی رسالت کو سیاسی نہ بننے دیں۔
ہم اس کو نبوت ہی مانیں اور اللہ کی طرف سے مانیں تو یہ حق ہمیں دے دیجئے. ہم کسی کی برائی نہیں کرتے، نہ ہم تبرہ پڑھتے ہیں، نہ مناظرہ پڑھتے ہیں. اگر ہم سرکار کا دفاع کریں تو وہ حق ہمیں دے دیجئے. اس لیے کہ آج اگر ڈنمارک کے کارٹون بنانے والوں کے لیے ہڑتال ہو رہی ہے اور جلوس نکالے جا رہے ہیں اور ان پہ لعنت ملامت ہو رہی ہے تو ہلکا سا خاکہ ہی تو بنا دیا ہے، اس میں کیا مصیبت ہو گئی ہے؟ تو کم از کم ہم ہڑتال تو نہیں کر رہے ہیں کہ کس نے ہذیان کہا، کیا ہوا. آپ سرکار کی ذات کو بچائیں تو سب حق ہے، اور ہم بچائیں بخاری کی روشنی میں تو کیا ہو گیا. تو ہم کو اپنی بات کہنے دیجئے، ہمیں اپنی بات کہنے دیجئے. کل ہم نے یہ بات ثابت کر دی تھی کہ ہذیان نہیں ہو سکتا اس خاندان کے کسی فرد کو، بھلے ہی وہ ہمارا جیسا بشر کیوں نہ ہو. سرکار کو ہٹا لو، ارے ہم سب بھی تو اسی خاندان کی ایک فرد ہے. جب ہم کو نہیں ہو سکتا ہذیان تو سرکار کو. اب آپ اس جملے پہ کچھ لوگ پریشان ہو گئے ہوں گے تو میں یہ بھی فیصلہ کر دوں. دیکھیے پہلے زمانے میں کتابیں اٹھا کے پڑھیے، جب بادشاہوں کا دور تھا تو آپ کو ایسے قصے بہت سے مل جائیں گے. ایک بادشاہ نے 2 شادیاں کر لیں، ہندوؤں کیا، مسلمانوں کیا، عیسائیوں کیا، سب کیا مل جائے گا. اتفاقاً 10 بھی ہو سکتی ہیں، 8 بھی ہو سکتی ہیں. میں 2 پہ بات کہہ رہا ہوں. 2 کر لی تو ہمیشہ پہلی والی کو بڑی بیگم اور دوسری والی کو چھوٹی بیگم. اور اگر ایسا اتفاق ہو جائے کہ بڑی بیگم سے اولاد ہو، چھوٹی بیگم سے اولاد نہ ہو، تو پھر عام طور سے قصوں میں یہی پڑھا میں نے کہ چھوٹی بیگم کے میکے والوں نے آ کے جھگڑا کیا. اولاد نہیں تو اب جھگڑا کون کرے؟ تو اس طرح 2 گروپ بن گئے. ایک طرف بڑی بیگم کی اولاد کا گروپ ہو گیا اور دوسری طرف چھوٹی بیگم کے میکے والے ہو گئے، اور 2 گروپ بن گئے. خامخائی کے 2 گروپ بن گئے، اس لیے کہ چھوٹی بیگم چپ نہ بیٹھی. اب بھئی اولاد نہیں ہے تو چپ بیٹھ جائیے. کیا کچھ آپ سمجھ گئے ہیں؟ کیا کچھ آپ سمجھ گئے؟ تو مجھے کھل کے یہ بات کہنے دیجئے کہ اگر رسول اللہ کی 2 ازواج تھیں، ایک خدیجہ اور ایک کوئی اور، کئی نام آتے ہیں نا، ایک کوئی اور، تو مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جتنے بیٹھے عزاداری کر رہے ہیں پہلی محرم سے ورلڈ میں 8 ربیع الاول تک، یہ سب بڑی زوجہ سے ہیں اور امت دوسری زوجہ سے ہے. اب ہم حق بجانب ہیں یہ کہنے کے لیے کہ پہلی زوجہ کی اولاد تھی، اولاد کی اولاد ہوئی. دوسری زوجہ کی اولاد نہیں تھی، گود لی ہوئی اولاد ہے. اچھا تو اصلی آپ ثابت کر دیجئے. وہ گود لیے ہیں، ہم ہیں. جھگڑا چل رہا ہے. ابھی جھگڑے میں جو اولاد ہوگی وہ باپ کو بچائے گا. گود لی ہوئی اولاد کو اس سے کیا؟ وہ تو کسی اور کی اولاد ہے. وہ اپنے اپنے باپ کو بچائیں گے، ہم اپنے باپ کو بچائیں گے. فیصلہ ہو گیا، فیصلہ ہو گیا. بس یہ ہے سیدھی سی.
یہ اختیار دنیا کا ہر قانون ہم کو دیتا ہے کہ اگر رگوں میں خون دوڑ رہا ہے تو وہ کون سی اولاد ہوگی جو باپ کے بارے میں یہ سنے اور کہنے والے کا فیور کرے اور باپ کا فیور. آپ کو ان کا فیور مبارک, ہم کو محمد کا فیور مبارک. وہ ہم جیسے بشر نہیں تھے, بشر نہیں تھے, وہ بشر نہیں تھے, وہ نورانی پیکر تھے, ہمیں بشر نظر آتے تھے اس لیے کہ ہماری آنکھیں مادی ہیں. اور جملہ دے دوں سوچنے کے لیے منطق کا ہی صحیح, اگر اللہ اپنے آپ کو ظاہر کر دے تو جو وہ ہے وہ ہمیں نہیں دکھائی دے گا. نہیں سمجھے آپ؟ اس لیے کہ یہ آنکھیں ہماری اندھی ہیں, روشنی نہیں ہے کہ اس کو دیکھ سکے. اگر دیکھ سکتے تو موسیٰ دیکھ لے. یہ تو اس نے کرم کیا ہم پر کہ محمد کو ہمیں دکھا دیا. ارے کروڑوں برس جس نور کو اللہ کی آنکھوں نے دیکھا تھا اس کو ہماری چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیا دیکھ سکتے. نور نے نور کو دیکھا, نور نے نور کو دیکھا. سلمان کہاں سے آ رہے ہو؟ مسجد سے آ رہا ہوں. اندر کون کون بیٹھا ہے؟ کہ رسول اللہ بیٹھے ہیں. اور کون ہے؟ کہ ایک صاحب اور بیٹھے ہیں جنہیں میں نہیں جانتا. اندر گئے دیکھا علی بیٹھے تھے. آگے کا سلمان جھوٹ بولتے ہو؟ علی بیٹھے ہیں. جا کے رسول اللہ شکایت کی, جھوٹ بولا سلمان نے. کہ بلاؤ. کہ یہ کیوں ان سے کہا؟ کہ آپ ہی نے تو بیان کیا تھا ابھی ابھی کہ علی کو کوئی نہیں جانتا سوا میرے اور اللہ کے. ارے تو جب وسیع کو کوئی نہیں جانتا تو نبی کو کیا جانے گا؟ پہچاننا اور ہے, جاننا اور ہے. اے امت نبی, تو نے نبی کو پہچانا مگر جانا نہیں. اب یہ صدیاں دی گئی ہیں قیامت تک کی جاننے کے لیے. موقع غنیمت ہے, جاننا چاہو تو جان لو, لیکن وہیں جاؤ جہاں جنوایا جا رہا ہو. ہر جگہ نہیں, ہر جگہ نہیں, جہاں افکار پیش کیے جا رہے ہوں کہ جانو کہ کیا ہے ذات محمد. کروڑوں نعتیں کہہ لیجئے, فائدہ کوئی نہیں ہوگا. جتنی چاہے اچھی طرزیں بنا لیجئے, اور طرزیں ختم ہو جائیں تو ندیم سرور کے نوحوں کی طرزیں لگا دیجئے. دف پہ لے آئیے, میوزک پہ لے آئیے, وہ کچھ بھی کیجئے. سمجھا نہیں پا رہے ہیں آپ سرکار کی ذات کو. سرکار کی ذات کو سمجھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر لمحہ سرکار کا نور ہے, نور, ہر لمحہ نور ہے. بات اس پہ نہ کیجئے کہ ذاکر نائک یہ کہہ کے نکل جائے او تو ہمارے جیسے بشر تھے, ان سے یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاں تو تم بکلے نہ ہزیان, ہم اس کے لیے تیار ہی نہیں ہیں, ہم اس کے لیے نہیں تیار ہیں. ہم تو کاغذ پہ لکھ کے دے دیں کہ جو آج ہزیان بک رہا ہے مرتے وقت تک ہزیان بکے گا. ہم لوگ چونکہ ہزیان بکتے ہی نہیں اس لیے مرتے وقت تک ہم کو ہزیان ہوئے گا ہی نہیں. ہم جانتے ہیں اپنے بارے میں, ہم جانتے ہیں ہم بشر ہیں, لیکن بشر کو بھی یہ نہیں ہوتا, بشر کو بھی نہیں ہوتا. ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو کہ ہوش و حواس میں چلتے پھرتے کام کرتے ہوئے چل دیے,
چل دیے. یہ بیٹے دیکھے ہمارے چچا عزیز زاہد نقوی صاحب, ان کے بھی عزیز ہیں, میرے بھی عزیز ہیں, ان کے بھی عزیز میرے بھی عزیز, مشہور شاعر ہیں سید واقف حسین واقف مصطفیٰ آبادی. جناب سیدہ کے سارے نوے انہوں نے لکھے ہیں. میری جو کتاب جناب سیدہ پہ آئی ہے اس میں میں نے ان کے سارے نوحے دیے, مشہور نوحے جو ہمارے ہاں مجلس ہوتی ہے جماعت اسلامی میں اشرا, اس میں پڑھے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی شہزادی کا نام نہیں لیا. ہم لوگ نام لے دیتے ہیں کبھی کبھی حضرت کہہ کر, جناب سیدہ کہہ دیتے ہیں, حضرت فاطمہ زہرا کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ ہمیشہ کہتے تھے سرکار, ہماری سرکار, ہمیشہ ساری زندگی سرکار. ولادت کا دن ہو تو سرخ رومال میں 5 انار باندھ کر صبح صبح حضرت ناصر ملت جن کے پوتے اس دن یہاں مجلس میں آئے تھے آغا روحی صاحب, ان کے یہاں پہنچ جائیں اور کہیں آج شہزادی سرکار کا جشن ہے, نظر دے دیجئے. اور جب شہادت کا دن آئے تو نوحے لکھیں, اور جب عزا خانے میں جائیں جہاں تابوت ہے شہزادی تو منہ پہ رومال ڈال لیں, آنکھیں بند کر لیں کہ تابوت پہ نظر نہ پڑ جائے. اور لکھنؤ میں ایک محلہ حیدر گنج ہے, باہر بازار ہے, آگے بڑھیں تو ان کا آغا روحی صاحب کا شریعت قدہ ہے, قریبی میں. بازار گئے اتوار کا دن صبح اور 2.5 گز لٹھا خرید کے لے آئے, اور اس کے بعد گھر میں کہنے لگے کہ کھچڑی پکا دو مونگ کی, وہ کھاؤں گا اور میں نماز پڑھ لوں. زور اثر کی نماز پڑھی, کھچڑی کھائی, اور اس کے بعد چادر اوڑھ کے لیٹ گئے اور یہاں تک چادر ڈال دی اور کہہ لے بھئی آج میرے جانے کا دن ہے. اور اس کے بعد سارے عزیزوں کو بلایا اور کہنے لگے کہ بھئی جب میں منہ پہ چادر ڈال لوں تو سمجھ جانا سرکار کی سواری آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے یہ کہہ کے منہ پہ چادر ڈالی, سرکار کی سواری آ گئی, میں چلا. چادر ڈال لی, اس کا چادر ہٹائی گئی, روح پرواز کر چکی تھی. تو ان کے جو مداح ہیں انہیں ہذیان نہیں ہوتا. یہ تو میں نے ایک واقعہ سنا دیا جو تاریخ میں موجود ہے, میں لکھ بھی چکا ہوں اس واقعے کو کتاب میں. ایسے میں 1000 واقعے آپ کو سنا دوں جو لوگوں نے آنکھ سے دیکھے بلکہ میں نے خود دیکھے. میں نے اپنے بزرگوں کو دیکھا ہے, جاتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے اپنے والد کو جاتے ہوئے دیکھا, بات چیت کرتے ہوئے. شب جمعہ ان کا انتقال ہوا میرے والد کا. بدھ کے دن آنکھیں بند تھیں, بات کر رہے تھے تو بار بار کہہ رہے تھے آج نہیں. تو بعد میں نے پوچھا, میں نے کہا یہ کس سے کہہ رہے تھے آپ کہ آج نہیں. کہہ رہے میں نے اس کو منع کیا, آج بدھ کا دن ہے, میں آج نہیں جاؤں گا, کل آنا. اچھا اگر غلط ہو جاتا حساب تو میں سمجھتا ایسے ہی کہہ رہے ہیں. دوسرا دن آیا شب جمعہ, ابھی شب جمعہ شروع ہوئی, مغرب کا وقت تھا, کہ لیجئے وہ چلے گئے. جس وقت بلایا تھا اس وقت پہ وہ آ گیا, جو وعدہ تھا تو چلے گئے, کہنے کہ شب جمعہ چلیں گے. یہ میں نے والد کو دیکھا اس لیے کہ میرے زانوں پہ انہوں نے سفر کیا. ایسے ہی میں نے اپنے دادی کو دیکھا, بزرگوں کو دیکھا. میں نے تو نہیں دیکھا کہ کوئی جاتے وقت کوئی ایسی بات کر رہا ہو کہ جو اچنبے والی ہو اور یہ کہا جائے کہ چلتے وقت اس نے ہذیان بکا. تو یہ فارمولہ کہاں سے آیا کہ اگر بشر ہے تو ہذیان ہوگا؟ نہیں, بشر کو ہذیان نہیں ہوتا, چاہے نوری ہو یا مادی ہو, ہذیان نہیں ہوتا. ہذیان اس کو ہوتا ہے جو خاندانی پاگل ہو.
وعدہ ہے نا میرا کہ میں اپوزیشن کو کچھ کہوں گا نہیں، اس لیے کہ میں بچ بچ کے تقریر کر رہا ہوں، میں پکڑ نہیں دے رہا ہوں تقریر میں کسی کو کہ کوئی یہ کہہ دے کہ بے ادبی کر کے چلے گئے۔ میں سب کو محفوظ رکھ رہا ہوں، میں تو صرف رسول اللہ کا دفاع کرنا چاہ رہا ہوں، میں کیوں کسی سے نپٹوں؟ یوم دین تو ہے نا، وہ رکھے بیٹھے ہوئے ہیں یوم دین، اور آخر میں انہوں نے کہہ دیا ضالین اور غیر المغضوب سب کہہ دیا، تو ان کو بھی پتا ہے یوم دین آنا تو ہمارے پاس ہے، جاؤ گے کہاں؟ تو حساب کتاب سارا قرآن میں لکھا ہوا ہے، بیان کرنے کی ڈیٹ ہے، موضوع بنانے کی، آئندہ وہ بھی موضوع بنا لیں گے کہ وہاں کے مناظر کیا ہوں گے، وہ قرآن میں موجود ہے، کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ایک عام انسان کو بھی موت کے وقت ہذیان نہیں ہوتا اور وہ علم غلم بکواس نہیں کرتا مرتے وقت۔ ہزاروں مثالیں جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کے بزرگوں کی سب کے پاس محفوظ ہیں، اور کوئی ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے خاندان میں دور دور یہ سنا گیا کہ وہ مرتے وقت علم غلم بک رہا تھا، فضول بات کر رہا تھا۔ جتنے بیٹھے ہیں، شیعہ بیٹھے ہوں یا سنی، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی کیا ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا ہوگا کہ پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہے ہوں مرتے وقت، اگر کسی کے اجداد میں ہوا ہے تو قصہ ہمیں سنائے تاکہ میں یہاں سے پڑھ دوں۔ پھر یہاں سے سنا دو کہ صاحب ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے، ایک صاحب یہ واقعہ لائے ہیں کہ فلانے کے ابا یا دادا مرتے وقت پتھر مار رہے تھے اور بولائی بولائی باتیں کر رہے تھے، بولائی بولائی باتیں، پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا چلتے وقت، یا یہ کہ جانا نہیں چاہ رہے تھے، رسی سے باندھ باندھ کے بستر پہ لٹائے جا رہے تھے، نہیں ہمیں نہیں جانا، نہیں ہمیں نہیں جانا، وہ بھاگ رہے تھے دروازے کی طرف، نکالو ملک الموت کو، نکالو یہاں سے نکالو۔ ایسا کوئی واقعہ ہو تو سنائیے۔ بھائی آ گئے، میر انیس نے کہا ہے ہاتھ پیر نہیں ہلے، جب آ گیا بلاوا تو سر جھکا کے جانا پڑا، تو اس میں ہذیان بکنے کا موقع ہی نہیں۔ اور ذرا ایک بات اور سوچئے، ملک الموت اللہ میاں کی طرف سے اذن یافتہ ہیں، زیادہ 3-5 کرے تو مارتے ہوئے لانا، چانک کی شکل میں آتے ہیں کہ جو ہذیان بکنا بھی ہو تو ان کو دیکھ کے وہ بھول، مجال کس کی ہے کہ ملک الموت کے سامنے پاگل پن کی ایکٹنگ تو کر سکے، ہوا سنٹ ہو جاتی ہے ان کو دیکھ کے، چپ۔ اگر سرکار ہم جیسے بشر ہیں تو پھر آدم بھی ہم جیسے بشر، نوح بھی ہم جیسے بشر، اور جناب ابراہیم بھی ہم جیسے بشر۔ کیوں؟ یہ تو فخر ہے نا 1 لاکھ کا، تو جب یہ ہم جیسے بشر تو پھر موسیٰ بھی ہم جیسے بشر، اور عیسیٰ بھی ہم جیسے بشر، ادریس الیاس سب ہم جیسے بشر، یعقوب یوسف سب ہم جیسے بشر ہے۔ تو اگر سرکار کو یہ ہو سکتا ہے تو آدم کو بھی ہوگا، نوح کو بھی ہوگا، تو پھر دکھائیے ہمیں تاریخ میں، تب ہم مانیں گے۔ یا تو سارے انبیاء نے یہ کام کیا ہو چلتے وقت تو سرکار کو بھی مان لیں گے۔ آدم، یہ تمہاری نسل میں یہ اتنے انبیاء آئیں گے، گنا آدم نے، اچھا یہ سب میرے بیٹے ہیں، ہاں اچھا
میرا یہ بیٹا تو 900 سال جیے گا. ہاں, اور یہ بیٹا میرا داؤد بس 40 سال کی عمر, اتنی کم. کہاں ہماری مرضی ہے, کسی کو 900 سال زندہ رکھیں, کسی کو 40 سال. کہ اس بیٹے کی عمر کم ہے. اللہ نے کہا تو اپنی عمر میں سے دے دو. کہنے میں نے اسے 60 سال دیے, بہت دیے. 100 کے ہو گئے داؤد. لکھ گیا وہاں کہ آدم نے اپنی زندگی کے 60 سال داؤد کو دے دیے. لوح پہ لکھا گیا آدم کی فرمائش پر. اب داؤد کی جگہ 40 سال نہیں لکھا, 60 بڑھا دیے گئے, 100 سال ہو گئے. اب آدم کا آخری لمحہ آیا. حضرت آدم کے آخری لمحات. ملک الموت آ گئے. آدم کو اپنی عمر یاد تھی کہ کتنی عطا کی گئی, اللہ نے بتا دیا تھا. ملک الموت آئے کہ کیوں آئے ہو؟ چلیے. ابھی کیسے چلیں, 60 سال باقی ہیں. 60 سال باقی ہیں. کہنے کہ وہ جو داؤد کو دیا تھا, ہاں داؤد کو دیے تھے. کیسی سمجھداری کی باتیں آدم ملک الموت سے کر رہے ہیں. یاد دلایا گیا, یاد آ گیا. بڑبڑانے لگتے ملک الموت کے سامنے, کچھ اور بن جاتے. مجھے نہیں یاد بات, کوئی 60 واٹ نہیں دیا ہے تو تاریخ کیا لکھتی؟ وہ تو کہیے کہ اس وقت ملک الموت تھے اور آدم تھے. ارے جملہ کہاں سے لاؤں بھیا, تم لوگ تو ہم کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہو. باتیں ہو رہی تھی ملک الموت, ملک میں اور آدم میں. اگر شیطان بیٹھا ہوتا تو جب انہوں نے کہا تھا ابھی 60 باقی, تو شیطان کہتا زیان ہو گیا. وہ تو کہیا اچھا ہوا اس وقت تھا نہیں. وہ 900 سال حضرت نوح جیے. 900 سال بھائی کم نہیں ہوتے. پوتوں پر ہوتوں سب کو دیکھا, کوئی حسرت باقی ہے؟ سب کو غرق کروا دیا, پوری امت تباہ کر دی. دوبارہ دنیا بسی, دوبارہ بستے ہوئے بھی دیکھا سفینے کے بعد, طوفان کے بعد. اب وقت آ گیا. چلیے اللہ آپ سے باتیں کرنا چاہتا ہے. اچھا, اللہ نے کہ پوچھو, نوح سے پوچھو. 900 سال گزرے یہاں دنیا میں, کیسا لگا؟ یہ کیسے گزرے وقت؟ کہ بس ایسا لگا کہ دھوپ سے اٹھ کے سائے میں آ گئے. ہے کسی کی مجال جو نوح کے اس تاریخی جملے پہ یہ کہے کہ چلتے وقت ہذیان ہو گیا ہے؟ ایک فارمولہ دے دیا دھوپ چھاؤں کا, یہ زندگی یہ موت. دھوپ چھاؤں, یہ بھی تو نبی ہیں, ہم جیسے تو نہیں, ہم جیسے تو نہیں. حضرت ابراہیم, چلیے دوست نے دوست کو یاد کیا ہے, ہم سر جھکائے بیٹھے ہیں, وہ بلائیں اور ہم نہ آئیں. جلدی لے چلو, جلدی لے چلو. ملاقات کی تمنا ہے, منع نہیں کیا ابراہیم نے. بچے جوان ہو چکے, اسماعیل بھی, اسحاق بھی. وہ تو کہیے کہ غنیمت ہے
کہ ہر نبی کو امت ملی. کہاں آپ ہمارے اچھے جملوں کی قدر نہیں کرتے. اب کہہ دیتا ہوں, ہر نبی کو امت ملی مگر کسی نبی کو صحابی نہیں ملے. دیکھیں, میں ایسے جملے پر بھی داد لے لیتا ہوں جس کے بارے میں بیک گراؤنڈ آپ کو نہیں معلوم ہوتا, لیکن آپ کو داد دینا پڑتا ہے. لیکن میں پھر چیلنج کرتا ہوں, آدم کے کسی صحابی کا نام بتاؤ, حضرت نوح کے کسی صحابی کا نام بتاؤ, حضرت ابراہیم کے کسی صحابی کا نام ایک کا بتا دو, کل سے مجلس نہیں پڑھوں گا. حضرت موسیٰ کے کسی صحابی کا نام بتا دو, بتا دینا. سرکار کے صحابیوں کے نام ہم بتا دیں, سلمان, ابوذر, مقداد, عمار, یہ. اسی طرح جلدی سے آدم کے صحابیوں کے نام آپ گنا دیجئے. کسی صاحب کو نوح کے کسی صحابی کا نام یاد ہو تو بتا دیجئے. حضرت ابراہیم کے کسی صحابی کا نام نہیں. پتہ چلا ہر نبی کے بیٹوں کا ذکر ہے, بیٹی کا ذکر ہے, بھائی کا ذکر ہے. نہ موسیٰ کے صحابی کا ذکر ہے, ہاں بھائی ہارون کا ذکر ہے. صحابی صرف ہمارے سرکار دو عالم کو ملے. پروردگار صحابی نہ دیتا تو جیسے اور انبیاء کے یہاں آخری لمحات میں کوئی ہذیان کہنے والا نہیں تھا تو یہاں بھی نہ ہوتا. کچھ کہا ہے میں نے؟ یہاں بھی نہ ہوتا. حضرت موسیٰ چل لیں, نہیں ہم ابھی نہیں جائیں گے. سیدھی سیدھی بات انہوں نے کہہ دی, ہم ابھی نہیں جائیں گے. گھر سے نکل گئے, نہیں جانا. ملک الموت واپس گئے, کہنے لگے ناراض ہو گئے. موسیٰ کہنے لگے جہاں جا رہے ہیں جانے دو, ہم ان کی مرضی سے انہیں بلائیں گے. ہمارا پیارا بندہ ہے, اس نے ہمارے لیے اچھے اچھے کام کیے ہیں, زبردستی نہیں کرنا ہے. نہیں آنا چاہتے موسیٰ, پیچھے مت لگو, آ جاؤ ملک الموت. ادب کرو ان کا, انہوں نے خدمت کی ہے ہمارے دین کی. چلے چلتے چلتے صحرا, یہ وہ اس کو یہودی کہتے, یہ ہو گئی غیبت حضرت موسیٰ کی, غائب ہو گئے. اس کو غیبت کہتے. پتہ نہیں کہاں چلتے 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 کہاں نکل گئے. صحرا, پہاڑیاں, وادیاں, کوئی انسان نہیں. وہاں ایک آدمی قبر کھود رہا ہے, محنت سے پسینہ ٹپک رہا ہے. کھڑے ہو کے دیکھنے لگے, کہنے بھائی اکیلے میں مدد کروں؟ اب نبی تو مدد کرتا ہی ہے انسانوں کی, وہ تو فطرت میں ہے. میں کھود دوں, آئیے. حضرت موسیٰ کھودنے لگے, تیار ہو گئی قبر. اب وہ بیٹھا پسینہ پوچھتا. حضرت موسیٰ نے کہا میت کہاں ہے؟ کہنے با آ گئی ہے, سمجھ لیجئے آ گئی ہے میت. اب حضرت موسیٰ ادھر ادھر دیکھ رہے. اب اس نے کہا, کہنے دیکھئے قبر تو تیار ہو گئی, یا تو میں لیٹ کے دیکھ لوں کہ لمبائی صحیح ہے, یا آپ لیٹ کے دیکھ لیجئے. کہنے ارے آپ کیوں زحمت کرتے ہیں, ہم لیٹ کے دیکھے لیتے ہیں. حضرت موسیٰ جیسے ہی لیٹے یہ اپنی اصل شکل میں آ گئے. آداب, ہم ملک الموت ہیں, اب بولیے چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. میت آ گئی. اچھا بھائی چلو. ابھی وہاں جلوے دکھا دیے گئے, موسیٰ یہ قبر ہے اور یہ تمہارا گھر ہے. تو اب قبر میں تو لیٹے ہیں, تو اس سے اچھی جگہ دکھا دی گئی. نہیں سمجھے؟ کہاں چلو 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 چلو. یہ ہے اللہ کی ہر نبی سے گفتگو.
یہاں کوئی گنجائش ہی نہیں کہ کوئی امتی کو الزام لگا سکے، ورنہ یہودی چھوڑتے موسیٰ کو اسلامے پہ. وہ تو کہیے کسی یہودی کو موسیٰ کا صحابی نہیں بنایا گیا. حضرت ادریس، رفنا کا لفظ ہے، رفت دی، بلندی دی، موت نہیں. لے آؤ جنت کی سیر کرواؤ. سیر کرائے. یہ آدم کا گھر ہے، یہ نوح کا گھر ہے، یہ فلاں کا گھر ہے، فلاں کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اندر سے دکھاؤ. لے گئے جبریل امی، کل دیکھیں یہ آپ کا اندر سے گھر یہ ایسے بنا ہے. خاص اچھا سا جو کمرہ تھا خوابگاہ، وہیں بیٹھ گئے. چلیے بند کریں، دروازہ بند کریں، واپس چلیں. اور جنت میں آ کے بھی کوئی واپس جاتا ہے؟ اب ہم نہیں جائیں گے، اب ہم نہیں جائیں گے. اللہ نے کہا چھوڑ دو جبریل، اب کیا واپس کریں؟ آپ سمجھے ہی نہیں. دادا سے کوئی چیز لے لی جائے تو پوتا ساری زندگی مقدمہ لڑتا ہے واپس لینے کے لیے. ادریس آدم کے پوتے تھے، دادا سے جنت لی گئی تھی، پوتے نے واپس لے لی. پوتے نے واپس لے لی. پوتے نے واپس لے لی. لیکن جنت کا مکان اور جنت، آدم کو جنت سے اتنی محبت نہیں تھی اور جنت کے مکان سے اتنی محبت نہیں تھی. آدم کو زیادہ صدمہ تھا یہ جو جنت کا تاج رکھا گیا تھا انسانیت کا، یہ واپس لیا گیا تھا. اگر پوتے نے مکان لے بھی لیا اور جنت لے بھی لیا، آدم کی سیر ہی نہیں ہوئی. یہ تاج، کیا کہنے، سبحان اللہ. یہ تاج، یہ ابھی آدم کو واپس نہیں ملا. تادور کچھ پھول سے کھلے جاتے ہیں یا سرخ علم ہیں کہ لہراتے ہیں. جوش ملی آبادی. فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جا فرشتوں کہ حسین. ہٹ جاؤ، فرق آدم پہ تاج رکھنے سر حشر ہٹ جاؤ فرشتوں کے حسین آتے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ یہ اس میں جوش نے یہ ٹکڑا کیوں رکھا، ہٹ جاؤ فرشتوں؟ یہ فرشتوں کا کیا اجتہام ہے، معاملہ ہے. نہیں سمجھے آپ؟ ارے جب آدم کو بنایا تو فرشتوں نے کہا اس کو کیوں بنا رہا ہے، ہم کو بنا. دعوے دار تھے خلافت کے، تو اللہ نے محشر میں کہا فرشتوں پھر تم آ گئے، ہٹو. اور ایک اور باریکی جو جوش نے کہی، ہر باریکی پہ شاعر کے نظر رکھا کیجئے. حسین خود نہیں تاج چاہتے، حسین وہ ہے جو انبیاء کے سروں پہ نبوت کے.
آپ سمجھے کہ وزارت میں کہتے ہیں اے آدم کے وارث تجھ پہ سلام. سب کی وراثتوں کو بچایا ہے, سب کی وراثتوں کو بچایا ہے. تو وراثت صرف اس طرح نہیں بچایا ہے کہ کوئی زمین کی وراثت تھی, میرے جملے ضائع نہ کیجیے گا, کوئی خلافت, کوئی دولت, کوئی تاج تھا جسے حسین نے بچا لیا. آدم کا وارث, نوح کا وارث, ابراہیم کا وارث, موسیٰ کا وارث, عیسیٰ کا وارث. حسین کو وارث اس لیے بنایا گیا کہ جس دن سے نبی دنیا میں آئے اور جس دن جائے, پورے کردار کو حسین نے ہر نبی کے محفوظ کیا. نہیں سمجھے؟ پورے کردار کو حسین نے محفوظ کیا. پوری زبان حیات آدم کی حسین نے کربلا میں دکھا دی. نوح کا پورا سفینہ میں طوفان حسین نے دکھا دیا. ابراہیم کا کعبہ بنانا حسین نے دکھا دیا. موسیٰ کی ہجرت حسین نے دکھا دی. آسمان پہ عیسیٰ کا جانا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین و ادنی تک محمد کا جانا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. علی کا بدر سے اور نہروان تک لڑنا کربلا میں حسین نے دکھا دیا. حسن کی سلو حسین نے کربلا میں دکھا دی. اور فاطمہ کا گھر جلنا حسین نے کربلا میں دکھا دیا. تب وارث بنے ہیں حسین. کرداروں کی ضمانت لے لی حسین نے. کرداروں, میرے نانا کے کردار کی ضمانت میں ہوں. حسین منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. اب لائف میں جو کچھ محمد کے ہوگا وہ حسین کی لائف میں نظر آنا چاہیے, نظر آنا چاہیے. محمد کو لوگ مارنے تو نہیں آئے تھے آخری لمحات میں, چاروں طرف تلواریں لیے لوگ کھڑے تھے کیا, یا تیروں کی بارش ہو رہی تھی محمد پہ؟ محفوظ اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے, پتھر تو نہیں مارے جا رہے تھے. تو جب چاروں طرف سے یلغار نہیں ہے تو دماغ پہ اثر کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں. ابھی میں مسائل نہیں پڑھ رہا. دیکھو انسان انسان ہے, اور جملوں پہ میرے غور کرنا. جہاں جہاں تک دل دھڑکتا ہے انسانیت کا, ہر انسان نالج رکھتا ہے تھوڑی بہت ہر موضوع پر. اتنے انسان بیٹھے, اتنے انسان بیٹھے, یہاں لا کے کبوتر چھوڑ دو, پھڑ پھڑا کے نکلنا چاہے گا, اسے وحشت ہوگی. میری بات پہ سمجھنا بات. بیچ میں ایک بلی چھوڑ دو یہاں لا کے, اسے وحشت ہوگی, ادھر سے بھاگنا چاہے گی, ادھر سے بھاگنا چاہے گی. حالانکہ سب انسان ہے. انسان یہاں بیچ میں کودتا ہوا آئے, اسے وحشت نہیں ہوگی, بیٹھ جائے گا, بھاگے گا نہیں. ایک بکری ایک بھیڑ لاؤ, وہ توڑا کے یہاں سے بھاگنا چاہے گی. یہ باہر مجمع ہے, گائے آ جائے, کبھی ادھر جائے گی کبھی ادھر جائے گی, بھاگنا چاہے گی. انسانوں کو دیکھ کے اسے وحشت ہوگی. وہ آ کے شرافت سے کھڑے ہو کے کیا مجلس سننے لگی؟ میرے جملے سمجھ گئے؟ درندے اور انسان کی فطرت میں ہے کہ اگر لاکھوں کا مجمع ہو اور بیچ میں جانور آ جائے تو وہ وحشت میں دیوانہ ہو جاتا ہے, پاگل ہو جاتا ہے. ذوالجناح محمد کا گھوڑا تھا,
بچہ نہیں تھا، عمر زیادہ تھی، 120 سال کی عمر تھی، زخمی تھا، حسین سے زیادہ زخم لگے تھے، چاروں طرف تیر لگے تھے، توڑا توڑا کے بھاگتا کہ کسی طرح میں ان درندوں سے بچوں، پھر بھی نہیں سمجھے۔ ایک جانور آ جائے چاروں طرف سے ڈنڈے لوگ مارنے لگے، کیا کرے گا وہ؟ سینگ چلائے گا، لیکن اسے تیروں کی پرواہ نہیں، تلواروں کی پرواہ نہیں، خون بہ رہا ہے، اسے ایک ہی پرواہ ہے، میں نبی کے نواسے کو کیسے بچا لوں۔ اب جملہ سنو، جب اس گھر کے جانور کو عصیان نہیں، تم سلامت رہو، تمہاری عمریں دراز، اللہ تمہیں برکتیں عطا کرے۔ صحیح الدماغ رہا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا، بات سن رہا تھا اور سمجھ رہا تھا۔ نبی کہہ رہے تھے لاؤ قلم اور کاغذ تاکہ تمہارے لیے ایک نوشتہ لکھ لوں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ بات سمجھ میں نہیں آئی انسانوں کے، اور حسین کیا کہہ رہے تھے؟ سیدھے یہاں سے در خیمہ پہ جانا، یہ میں نے تلوار باندھ دی ہے، یہ امامہ میں نے تیری پیٹھ پہ رکھ دیا ہے، یہ میرے بیٹے زین العابدین کی امانتیں ہیں، امانت میری گھر پہ پہنچا دینا۔ اس گھر کا پلا جانور امانت کی حفاظت کرے، اور یہ امت نبی کی امانت، دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، قلم کاغذ لاؤ، یہ قرآن، یہ اہل بیت، دونوں میں جدائی ڈال دی، اور یہ گھوڑا امامہ بھی پہنچایا، تلوار بھی پہنچائی، امانت کو بھاگنے میں گرنے نہیں دیا، اور جا کے آواز دی میں آیا، میں آیا ہوں، اور خیمے کا پردہ ہٹ گیا۔ اتنا یقین ہے بیویوں کو کہ جو خبر دے رہا ہے وہ سچی خبر ہے، تو اتنا یقین ہے آل کو کہ جانور بھی اس گھر کا چھوٹی خبر نہیں دیتا۔ اب بھی ذوالجناح سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے ذوالجناح نکالتے ہیں۔ خدا کی قسم، نبی نے قلم اور کاغذ مانگا تھا اور دے دیتے تو ہم ان کی شبیہ نکال رہے ہوتے۔ اور لکھوا لیتے، کتنا اچھا ہوتا کہ تحریر ہوتی، اس تحریر کی شبیہ بنا کے رحل پہ رکھ کے عید میلاد النبی کو نکالتے، یہ سرکار نے لکھوائی تھی، یہ اس کی شبیہ ہے، وہ تو نہ رہے، گھوڑا اب تک موجود ہے، گھوڑے کی شبیہ ہے، اس لیے کہ وفا کی خبر پہنچائی۔ سید سجاد نے کیا کہا کہ تو نے خبر پہنچا دی، خبر پہنچا دی، تو امانتیں میں نے دیکھ لی کہ پوری امانتیں لایا، جا روپوش ہو جا، اس لیے کہ ہمیں قید میں جانا ہے، ابھی یہ خیمے لوٹیں گے، ان امانتوں کو میرے بیٹے مہدی تک جانا ہے، جا تجھے راستہ معلوم ہے۔
نکل جا۔ فرات تک گیا، راستہ دریا کا تھا، پانی میں اترا، لوگ سمجھے دریا میں غرق ہو گیا، غرق تھوڑی ہوا، تیرتا ہوا اس پار گیا، صحرا سے نکلا، راستہ اسے معلوم ہے جانا کہاں ہے، کوہ رضوی تک پہنچا اور ایک پہاڑ کی گفا میں چھپ گیا۔ جب اسے پتہ چل گیا سید سجاد آ گئے مدینے تو واپس آ گئے اور سیدھے گھر نہیں پہنچا، پہلے محمد حنفیہ کے پاس گیا اور کہا یہ چیزیں آپ بھتیجے تک پہنچا دیجئے۔ کیوں گیا کیوں نہیں؟ یہ چچا کو کیوں سامان دے کے پھر وہیں واپس چلا گیا؟ لیکن محمد حنفیہ نے کہا وہیں جا کے چھپ جا اور ایک ایک امام آتا جائے گا اور تو زیارت کرتے آتے رہنا۔ 5ویں امام آئے زیارت کرنے آیا، 6ٹھے امام آئے زیارت کرنے آیا، 8ویں امام آئے ایران پہنچا، 9ویں امام آئے، 10ویں آئے، 11ویں آئے، جب 12ویں آ گئے کہا مجھے لے چلیے، جہاں وہ وہاں یہ، وہیں ذوالفقار، وہیں حسین کا امامہ، وہیں حسین کا کرتا، سب کچھ لے کے آئیں گے، ذوالجناح پہ بیٹھ کے آئیں گے۔ یہ اس کو انعام ملا ہے، اسے عمر ملی ہے۔ اس گھر کا وفادار سید سجاد کے پاس نہیں آیا، اتنا کچھ دیکھ چکا تھا کہ اس کو معلوم ہے کہ اگر ہم جائیں گے اور دیکھیں گے تو ہم سے دیکھا نہ جائے گا، ہم سے زخمی گلا نہ دیکھا جائے گا، ہم سے زخمی کلائیاں نہ دیکھی جائیں گے، ہم سے زخمی پیر نہ دیکھے جائیں گے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جب میں در خیمہ پر آیا تھا تو سب سے پہلے جس نے آ کر میرے گلے سے لپٹ کے پوچھا تھا میرے بابا کو کہاں چھوڑ آیا، میں اس در پہ کیا جاؤں، سکینہ اب میرا استقبال کرنے کے لیے دروازے پہ نہیں آئے۔ قید خانہ شام میں سکینہ بی بی سو رہی۔ ارے کہیں ایسا بھی کسی کا گھر ویران ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ گھر کے جوان گھر کی رونق ہوتے ہیں، کہتے ہیں جس گھر میں بچوں کی آوازیں آئیں وہ گھر بڑا پر رونق ہوتا ہے۔ ہاں کبھی اس گھر سے جوان نکلا کرتے تھے کمر میں تلواریں لگائے ہوئے، اور کبھی بچوں کی آوازیں اس گھر سے آتی تھیں، لیکن اب تو چولہے بھی نہیں جلتے، اب تو اس گھر سے دھواں بھی نہیں اٹھتا، اب تو اس گھر میں روٹی بھی نہیں پکتی، اب تو روٹی بھی نہیں پکتی، کھانا بھی نہیں پکتا، بچوں کی آوازیں بھی نہیں آتی۔ اس گھر سے جوان نکلے ہوئے باہر نظر بھی نہیں آتے کہ کوئی جوان برآمد ہوا ہو۔ زمانہ تو وہی تھا، مہینے بار بار آئے، بعد کربلا عید بھی آئی، کربلا کے بعد پہلی عید آئی، پہلی عید آئی تو مدینے میں اجتحام لگ گیا، اس لیے کہ ہر ایک یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کربلا کے لوٹے ہوئے لوگ عید کیسے منائیں گے۔ اب یہ تشویش مدینے والوں کو کیوں تھی؟ تشویش اس لیے تھی کہ پہلے پتہ چل جائے کہ یہ عید کیسے منائیں گے، آیا ہم عید منائیں کہ نہ منائیں۔ جس طرح یہ عید منائیں گے ہم بھی اسی طرح عید منا لیں گے۔ انتظار میں محلہ بنی ہاشم کے باہر روضہ رسول کے دروازے پہ سب کھڑے ہو گئے مدینے والے کہ کب محلہ بنی ہاشم سے
لوگ آئیں گے اور ہمیں پتہ چلے گا کب زین العابدین آئیں گے. اور صبح ہی صبح سب نے دیکھا کہ محلہ بنی ہاشم سے کچھ بیویاں نکلیں سیاہ چادر اوڑھے ہوئے, سر سے پیر تک برقع سیاہ اوڑھے ہوئے, اور ساری بیویاں قبر نبی پہ گئیں اور جا کے سب نے پکار کے کہا یا رسول اللہ آج عید کا دن ہے, آج عید کا دن, ہم آپ کے روضے پر عید منانے آئے ہیں, ہم عید منانے آئے ہیں. بڑا گریہ ہوا, روضہ رسول پر یہ عید منائی جا رہی تھی اور مدینے والے بھی ساتھ میں رو رہے تھے کہ یہی عید ہے بعد کربلا. روضہ رسول سے ایک ایک کر کے بیویاں گھر کو واپس جانے لگیں. ایسے میں ایک بلند قامت بی بی سیاہ چادر اوڑھے ہوئے, پیچھے پیچھے کنیز چادر کا گوشہ سنبھالے ہوئے, بی بی آگے کنیز پیچھے. چلتے چلتے کچھ دور ایک بار وہی بی بی زمین پہ بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ کلیجے پہ رکھ کے سینہ پکڑ کے بیٹھ گئی اور چیخ مار مار کے رونے لگی. ایک شخص آگے بڑھا, اس نے کنیز سے کہا کون بی بی ہے یہ چلتے چلتے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کبائے ہو تجھ پر, ارے یہ مادر علی اکبر ام لیلا ہے. کہ یہ چلتے چلتے زمین پہ کیوں بیٹھ گئی؟ کہ جب یہ آگے بڑھی تو اس نے سامنے دیکھا کہ علی اکبر کے جوان دوست کمر میں تلواریں لگائے کہہ رہے تھے ارے علی اکبر نہیں کس سے گلے ملے. تو اس نے پکار کر کہا علی اکبر عید کا دن آ گیا بیٹا, تمہارے دوست پکار. ماتب حسین